الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، قرآن کریم کے جس حصے کی میں نے تلاوت فرمائی ہے اس کا مفہوم پیش خدمت ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ لفظ ہے صلہ۔ صلہ کا مفہوم تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، سلام میں پہل کرنا، نرم بات کرنا، قصوروار سے درگزر کرنا، خاطرداری و خاکساری سے پیش آنا، دستور کے مطابق مدارت کرنا، ناک منہ نہ چڑھانا، اچھا سلوک کرنا اور اپنا مال ان پر خرچ کرنا، اس سے ہے صلہ کا معنی۔ اور رحمی، جسے رحم کہتے ہیں ہم، اس کا اطلاق رشتہ داروں پر ہوتا ہے۔ ہر شخص کے رشتہ دار ہوتے ہیں،
جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہو، وہ محرم ہوں یا غیر محرم ہوں۔ صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی پر ان سے درگزر کرنا۔ سورۃ نساء کی جس آیت کریمہ کا میں نے مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے رہو اور اپنے رشتہ داروں کی حق تلفی ہرگز نہ کرو۔ ان سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، ان سے حسن سلوک کرو اور بدسلوکی سے بچو، اور رشتہ داروں میں سے جو شخص محتاج ہو اس کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے پہلی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان سے بھی یہ وعدہ لیا تھا۔ جیسا سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، یہ پہلی امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہی نہیں۔ لیکن یہودی ان نے اللہ کے سارے وعدے توڑ دیے۔ حکم کیا تھا ان کو کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، انہوں نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا نہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، انہوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نزدیک تو پھر رکے ہی نہیں نا، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو اعلان اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ فرمایا یہ وعدہ لیا ان سے اور انہیں نافرمانی کی، پھر کہا وبالوالدین احسانا وبذی القربى، فرمایا صلہ رحمی کرنا۔
اب آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. احسان کرنا چاہیے. یہ سورہ نحل ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ انصاف کا اور رشتہ داروں کا دینے کا حکم دیتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. اس لیے معاشرے کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو بھوکا ننگا اور بیمار نہ چھوڑیں، ان کی مدد کریں. لیکن کتنے ستم کی بات ہے اور ستم ظریفی ہے کہ آج کل خاندان کے بعد لوگ اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں اور یاشی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہوتا. وہ کپڑے کو ترستے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اب ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے جائیں گے کہ آپ کے رشتہ دار کون کون سے ہیں، کن کن کا حق ہے آپ کی گردن پر. سب سے پہلا حق اللہ کا بیان کر دیا. اللہ کے بعد آپ کے والدین کا حق بیان کیا. والدین کے بعد فرمایا آپ کے رشتہ داروں کا حق بیان کیا، اور رشتہ داروں میں پھر ایک ترتیب بیان کی مسکین. فرمایا پھر وابن السبیل، پھر مسافر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالے اور اس کی عمر کو بڑھا دے، پھر بات کو سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور اس کی عمر میں برکت ڈالے تو فرمایا وہ کیا کرے؟ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی کی جائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، فرمایا وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کی عمر بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء. بری تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال دیتی ہے تو فرمایا وہ دعا ہے. دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اور فرمایا ولا يزيد في العمر الا البر.
اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیں تو پھر نیکی والا راستہ اختیار کرے، احسان کرنے والا راستہ اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم، صلہ رحمی، یہ رحمان سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من وصلہ کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اسے ملاؤں گا، اور جو رشتہ داریاں توڑے گا، ابو بکر پیچھے کو بیٹھ، جو رشتہ داریاں توڑے گا، فرمایا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ اس کو اتار دیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش، یہ رحم جو ہے یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تقول، اور کیا کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اس کو اللہ اپنی رحمت سے ملا لے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑ دے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اللہ، فرمایا میں اللہ ہوں، وَأَنَا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِّنْ اسْمِي، اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، فرمایا جو اس کو جوڑے گا رشتہ داری کو میں اسے جوڑوں گا، اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، اور جو رشتہ داریاں توڑ دے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اگر ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں تو سال ہر سال بیت گئے ہیں ہم ناراض ہیں، اپنی بہن سے ناراض ہیں تو برس بیت گئے ہم ناراض ہیں، اپنے چچاؤں سے ناراض ہیں تو سال ہر سال بیت گئے ہم ناراض ہیں، اپنے ماموں سے ناراض ہیں تو سال ہر سال بیت گئے ہم ناراض ہیں، اور ہم نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، مسئلے بھی ہم بڑے کرتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں یہاں پر مسئلہ کوئی ہم سے پوچھے تو پاس بیٹھے ہوئے کی قبض ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں بتاؤں۔ ادب کے بھی خلاف ہوتا ہے، ادب کے خلاف ہے۔ مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے، جو پاس ہمارے بیٹھا وہ ہوتا ہے اس سے قبض ہو جاتی ہے کہ نہیں میں بتاؤں۔ خدا کے بندے یہ تیرا کام نہیں ہے، ہم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو، اس کے فہم کو مد نظر رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں، ٹکا کے نہیں مار دیتے اس کے ساتھ پر سوٹا تاکہ آئندہ وہ آئے ہی نہ۔ اب آپ دیکھیں سال ہر سال بیت گئے، ہمیں کبھی یاد بھی نہیں آیا کوئی رشتہ دار، بچوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا گلہ کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، وہ اچھا نہیں تھا تو اچھا بن جا، وہ برا تھا تو برا نہ بن، وہ تیرا مال کھا گیا تو نہ کھا۔
शिकवे, शिकायतें। मर गया कोई, फिर मशवरे होते हैं कि इसके जनाजे में जाना है कि नहीं जाना। फैसला हो गया नहीं जाना, नहीं गए। फैसला कर लिया जाना है, चले गए। दीन हमें क्या कहता है, इसकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं। इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, इसकी तरफ तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अल्लाह का हुक्म क्या है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, उसकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं। जवाब तो देना है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो तुझे तोड़ेगा मैं अपनी रहमत से दूर कर दूंगा उसे, और जो तुझे जोड़ेगा मुझे अपनी रहमत के साथ जोड़ दूंगा। ये कितना बड़ा इनाम है। लेकिन हम सोचे ना जरा, एक हमसाया होता है, ये मेरा मौजू तो नहीं है हमसाए का, वो हमसाए से नाराज है, पास से गुजर जाता है, वो उसको सलाम नहीं करता, वो उसको सलाम नहीं करता, वो उसको जवाब नहीं देता, वो उसको जवाब नहीं देता। और भाई हम कैसे मुसलमान हैं, किस चीज के हम मुसलमान हैं? मसाजिद में हम चले जाएं तो दयानतदारी की बात है कि हमारी तरबियत का भी इंतजाम ही नहीं है मसाजिद में। वो ऐसे मसाइल में उलझे हुए हैं, जिस मस्जिद में चले जाएं इल्ला माशाअल्लाह अपनी अपनी दुकानदारियों में लगे हुए हैं कि वो भी झूठा है, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है, मैं सच्चा हूं। जो मर्द काबिले लाइलाज हो चुके हैं उनकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं। एक भाई खाता पीता है, तगड़ा है, दूसरे भाई के घर में आटा भी नहीं है। एक भाई को पता ही नहीं है खर्च कहां करना है, कैसे करना है, खुला पैसा है, दूसरे की बच्ची घर में बूढ़ी हो रही है, उसका रिश्ता लेने वाला कोई नहीं, ये करवा सकता है, करवाता नहीं। भाई की बेटियां बूढ़ी हो गई, रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, वो देने के लिए तैयार नहीं। बहन की बेटियां बूढ़ी हो गई, वो लेने के लिए तैयार नहीं, वो देने के लिए तैयार नहीं। हम कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों को कहा है, ममन क़ताहा क़तातुहु। मत समझो कि तुम इन रिश्तेदारियों को तोड़ दोगे और अल्लाह तुम पर राजी रहेगा, नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने और गौर से सुने, जरा तवज्जो से सुने, शायद किसी के दिल में ये उतर जाए। फरमाया तअल्लमू अंसाबकुम तअल्लमू मिन अंसाबिकुम। ये है लफ्ज बड़ा गौर तलब, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम। फरमाया अपनी रिश्तेदारियों को पहचानो। ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, अपनी रिश्तेदारियों को पहचानो। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपनी रिश्तेदारियों को पहचानो। फिर सुने क्या हदीस के लफ्ज़ हैं, अपनी रिश्तेदारियों को पहचानो, मालूम करो, देखो तुम्हारा कौन कौन रिश्तेदार है। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, ताकि तुम सिला रहमी कर सको। लेकिन हम तो पीठ किए बैठे हैं अपने रिश्तेदारों की तरफ, हम तो देखने के लिए तैयार नहीं है अपने रिश्तेदारों को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? तअल्लमू,
मालूम करो मिन अंसाबिकुम, अपनी रिश्तेदारियों को, कि आपके रिश्तेदार कौन कौन हैं, फिर उनकी खबरगिरी करो। बीमार है तो उसकी जाके तीमारदारी करो। आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, उसको इलाज की जरूरत है तो उसके इलाज का बंदोबस्त करो। उसके घर में आटा नहीं तो आटे का बंदोबस्त करो। उसकी बच्ची जवान बैठी है, उसके रिश्तेदारी का बंदोबस्त करता। अल्लाहु मिन अंसाबिकुम, गौर करो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम। आजकल हम रिश्ते ढूंढते हैं तो जनाब बहन के घर में बेटी है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं, गरीब है ना जी, और छोड़ो जी इनू तो उठन बहन का पता नहीं, और नो दौलतिया चार पैसे की रल गए तो बंदे का पुत्र ही नहीं रहा जी, इनू उठन बहन का पता नहीं। हाँ, हम जो देखते हैं आजकल पैसे वालों का हाल, इल्ला माशाल्लाह सारे तो नहीं है, अक्सर का हाल यही है, दुपट्टा उतार के कंधे पर है, ये उठक बैठक पता नहीं। वो गरीब की बच्ची है, सर पे दुपट्टा लेती है, वो तुझे पसंद नहीं, तेरे माहौल को नहीं जानती, तेरे माशरे को नहीं समझती। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, ढूंढ तेरा कौन कौन रिश्तेदार कहां कहां बैठा हुआ है, किस हाल में है, किस हाल में, तो पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, ढूंढ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना अखलाक करीम तो ऐसा था कि आपके जो काफिर रिश्तेदार थे ना, कौन, वो जो फरमाना था, आप अपने काफिर रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करते थे, काफिर रिश्तेदारों के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे, आपकी जान के दुश्मन थे। इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है कि अबू जहल ने पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में कुआं खुदवा दिया, जब गुजरेंगे तो इसमें गिरेंगे। और फिर क्या कहा अपने बदमाश गुंडों को, कहने लगा अंदर से अगर आवाज भी आए ना कि मैं अबू जहल हूं तो फिर भी सम्मानना नहीं, फिर भी मानना नहीं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो दूसरे के लिए नहीं अपने लिए खोद रहा होता है। अल्लाह ने उसकी अकल को सल्ब कर लिया, यादाश्त को छीन लिया, वो खुद ही वहां से गुजरा और उसमें गिर गया। ओ मेरे भाई, मत कुएं खोद अपने रिश्तेदारों के लिए, मत बुरा सोच अपने रिश्तेदारों के लिए। मेरे पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमे को याद रख के चला जा, मैं समझूंगा यही पूरा खुतबा है। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, और ढूंढ तेरे रिश्तेदार कहां कहां हैं, ढूंढ, देख, मालूम कर, जान वो किस हालत में है, वो किस आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने अगर तुझे माल दिया है तो अल्लाह ने वो भी बता भी दिया है। फरमाया क्या सिला रहमी है, सबसे पहले तेरे वालिदैन, सबसे पहले तेरे वालिदैन, क्योंकि इनका हक तो इंसान अदा कर सकता ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। इनका हक वालिदैन का कोई अदा कर सकता ही नहीं, ये बताया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अब देखें, फरमाया जब तुम जान लोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं तो इसका तुम्हें फ़ायदा क्या पहुँचेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पाकीज़ा ज़बान से सुनते हैं। आप फरमाते हैं फ़इन्ना सिलतर रहम मुहब्बतुन फिल अहल। फरमाया सिला रहमी जब तू करेगा, रिश्तेदारों को ढूंढेगा, देखेगा, उनसे मिलेगा, तो अल्लाह ताला तेरे ख़ानदान में मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। अब देखें कितना फुकदान है मोहब्बतों का, कितना फुकदान है प्यार का। भाई भाई की तरफ पीछ करके बैठा हुआ है, बाप बेटे को देखने के लिए तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने के लिए तैयार नहीं, भाई बहन को देखने के लिए तैयार नहीं, बहन भाई को देखने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है कि हम एक दूसरे का हक अदा नहीं कर रहे। बात यह है, आखिर क्यों? बाप नाला है अपनी औलाद से, तो क्यों? इसलिए कि बेटा बाप का हक अदा नहीं कर रहा। बहन नाला है भाई से, तो क्यों? इसलिए कि भाई बहन का हक अदा नहीं कर रहा। भाई नाराज है बहन से, तो क्यों? इसलिए कि बहन भाई का हक अदा नहीं कर रही। सबका ये हाल है, एक दूसरे का हक। और यार हंस के मिलने पर भी कुछ खर्च होता है। अगर मैं आपको मुस्कुरा के मिलता हूं तो मेरे मुस्कुरा के मिलने पर भी मेरा कुछ खर्च होता है। अगर मैं आपको एक नेकी की बात कह देता हूं, मुझे दे दो, हंस के मिलने पर कुछ खर्च, हंसने पर कुछ खर्च है। अच्छा, अच्छी बात कहने पर कुछ खर्च होता है। क्या आप एक अच्छी बात करें, किसी को अच्छी बात बता दें, इस पर भी आपका कुछ खर्च होता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, ढूंढो अपने रिश्तेदारों को, मिलो उन्हें, उनकी खबरगिरी करो। फरमाया क्या होगा? तुम्हारे ख़ानदान में अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। इसका ये नतीजा निकलेगा, अल्लाह ख़ानदान में क्या पैदा फरमा देगा? मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। अब क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। फरमाया एक तो ये होगा कि मोहब्बत पैदा होगी, तीन चीजें होंगी। उस बंदे के लिए तीन इनाम है जो अपने रिश्तेदारों को मिलेगा, उनके पास जाएगा। एक सवाल का जवाब मैं दूंगा जो आपके अंदर है, जी उन्हें भी साढ़े नाल है बुराई की, उन्हें भी साढ़े नाल है बुराई की, मिलिए कि कण, ये मैं बताऊंगा आपको, अगर मुझे याद रहा, खुतबे का टाइम ना खत्म हो गया। फरमाया रिश्तेदारों को मिलो, अबू बकर, रिश्तेदारों को मिलो, ढूंढो, उनकी खबरगिरी करो। सबसे पहला इनाम ये होगा कि तुम्हारे खानदान में मोहब्बतों को पैदा कर दिया जाएगा। दूसरा इनाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मसरातुन फिल माल, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत पैदा कर देगा। जाते हैं ना सारी दुनिया, मैं हूं आप हूं, दौड़ रहे हैं, दौड़ लगी हुई है पैसे के पीछे, दौड़ लगी हुई है। और ऐसी दौड़ लगी हुई है जैसे मैंने यहां किसी खुतबे में बयान किया था, कहीं में बैठा हुआ था, उसने रिश्वत भी ली और जाके पहली साहब में खड़ा होकर तकबीर कह रहा है। दौड़ लगी हुई है माल के लिए। एक जायज रास्ता मैं आपको बताता हूं जो पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। वो कौन सा रास्ता है? फरमाया तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ, उनकी खबरगिरी कर। मसरातुन फिल माल, अल्लाह तेरे माल में बरकतें अता फरमा देगा। ये दूसरा इनाम है। एक तेरे खानदान में अल्लाह मोहब्बतें पैदा कर देगा, और दूसरा इनाम क्या है? अल्लाह तेरे माल में बरकत अता फरमा देगा। और खुदा की कसम सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है वो सच्ची है। देर उसमें हो सकती है हमारे अमाल की वजह से,
بات سچی ہے، صلہ یہی ہے اس کا۔ خاندان میں محبت بھی ہوگی، تیرے مال میں اللہ برکت بھی کر دیں گے۔ 2 انعام ہو گئے۔ فرمایا تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا تجھے خیر و برکت والی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ 3 انعام ہے اس بندے کے لیے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اور ایمان، جس کو دیکھنا ہونا کہ بندہ صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان پختہ ہے کہ نہیں، اس کا ایمان پختہ ہے کہ نہیں، تو اس میں ایک چیز دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ اور میں یہ ویکھو یہ بندہ صاحب ایمان ہے تو او دی کسوٹی کی ہے، ویکھو رشتہ داراں دے نال تعلقات کیسے ہیں۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، نہیں تو ایمان کا کمزور ہے وہ بندہ۔ ہن اساں کی کرنا ہے؟ اسی تے ماشاءاللہ تھکے ہارے جس راتی گھر ہونے ہیں نا، ساڈے فیصلے ساڈیاں بڈھیاں کر دیاں نے، ساڈے فیصلے ساڈیاں بیویاں کر دیاں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کی حکمرانی کسی عورت کے پاس ہوگی وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی۔ میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، عورتوں کے حقوق کے، لیکن ہم جب گھر میں آتے ہیں تھکے ہارے تو وہ فیصلے کرتی ہے، وہ ہمیں رائے دیتی ہے، تیری ماں نے یہ کیا ہے، تیرے باپ نے یہ کیا ہے، تیری بہن نے یہ کیا ہے، تیرے بھائی نے یہ کیا ہے، کبھی اس نے یہ بھی کہا ہے میری ماں نے یہ کیا ہے۔ اب بولو تو صحیح نے اتنے بھی ڈر کے ہی بیٹھے ہوتے تھے، یرکے ہی رہتے خدا دی قسم، قوم ہی اتنی یرکی ہے جی حد نہیں۔ اور کدی تہاڈیاں بیویاں آکھے کہ میرے بھرا نے یہ کیتا ہے، میرے پیو نے یہ کیتا ہے، میری ماں نے، تیرے بھرا نے کیتا ہے، تیرا انصاف یہ ہے، یہ تیرے بھائی تعلموا من انصابکم، تمہارے فیصلے تو جناب آپ کی بیویاں کرتی ہیں، رات کو ایسی ایسی پٹی پڑھاتی ہیں نا، اور بڑے انداز سے پڑھاتی ہیں۔ پھر میں چاہتی تے نہیں سا تھوڑے نال گل کرنی، پر کی کرا مجبوری بڑی ہے۔ ایک گو گھوڑا، ایک گو اینج بیٹھے ہوندے انج تے سجدہ بھی نہیں کرتا نماز دے اندر، ایڈے خشوع خضوع دے نال، جڈے خشوع خضوع دے نال دی گل سن رہا ہوندا ہے۔ میں چاہتی تے نہیں سا، ہے تے تہاڈی بھین ہے بڑی چنگی، پر کم ماڑا کیتا سو، چل کم پہ گیا، بس انہیں نال کم پہ جاندا ہے۔ ایک گو، ہاں جی، ایک گو آندا بات ٹھیک ہے، میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انصابکم، تیرے انصاب کون ہیں ان کو معلوم کر۔ سمجھ آئی نا؟ اب آگے چلتے ہیں، کتنے انعام ہیں اس بندے کے لیے؟ 3۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اس کے خاندان میں محبت پیدا کر دے گا، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ وہ بندہ جو اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں، لیکن ساڈے ایمان دا فائدہ راتی بڈھی کر دی ہے، بڈھی کر دی ہے، ایسا ہاتھ پھیر دیے نا، میں بڑے بڑے بندے ویکھے نا، بالکل ایڈے مومن وہ گئے ہوئے ہوندے نا، بس سبحان اللہ، نہ منن گے وہ دوجے دن سر بن کے پئی ہوے گی، گھر آئے گا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، چل پی گیا نا سیاپا، وہ سارے دیر دا اتوں کھجل ہو کے بازاروں آیا، اگوں یہ بلڈ پریشر آئی ہے، یہ کی ہونا ہے، وہ مسکین دا ہو جاتا ہے جڑا گھر وڑتا ہے آ کے، نہ منے گا یہ بلڈ پریشر آئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، ایک تے صحیح صلہ رحمی وچ کی کردا ہے، پھر تے صاحب ایمان ہے۔
کہ جے اپنے رشتے داراں کنڈ کر کے جاندہ ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر یاد رکھیں یہ صاحب ایمان نہیں، مسلمان تو ہے صاحب ایمان نہیں ہے بندہ۔ میں نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ کہاں لے جائے؟ ساڑھے کو بندے آندے نے ایسا عمل بتلائیے موڑا ڈنکی لائے تو اٹلی پہنچ جائے، ایسا عمل بتلائیے موڑا جناب امریکہ پہنچ جائے، ایسا عمل بتلائیے لندن پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، جد و جہد کرنا کوئی جرم نہیں ہے، جرم نہیں ہے، لیکن ہماری بد نصیبی تو یہ ہے ہمارے پلے جو حکمران پڑ گئے ہیں نا جناب، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا، اور جو بیوروکریٹ ہیں ان کا بھی نہیں بھرا۔ یہاں تو ہر بیوروکریٹ کے پاس مہران گاڑی ہونی چاہیے، جو ملک کے حالات ہیں، جو ملک کے، وہ ناصر مدنی کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ کر لوندا سی پیا، کہنا میں ان کو 2000 روپیہ جیلی دے گیا۔ انہوں لوگ پیسے دیں دے نا بیلنا جیسے تقریر کر رہے ہوں، کہندا میں بعد وچ کڈیا تے وہ 100 دے نوٹ سن 20، کہندا اتنے لکھا بچے بہت اچھے لگتے ہیں، کہندا میں خیال لو دسو وہ اترا دے وہ مولوی نو ہی جیلی دے گئے۔ یعنی یہاں تو بیوروکریٹوں کو بھی مہران گاڑی دینی چاہیے۔ ہمارے حالات نہیں ہیں اتنے جس طرح یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور سانو انہاں لاتا 1000 روپیہ فکس دے نا جناب ہر دکاندار انہاں فکس، کیڑی گل دا سودا بیچا ہی نہیں اور پیسے لے لیے، چیز دی نہیں اور پیسے لے لیے، اس سے بڑا جگہ کوئی ہے؟ یعنی عوام اتنی مجبور ہے، یہ حکمران تو حاکم تو وہ ہوتا ہے جو مہربان ہو۔ یہ جگہ لگا دیا جناب فکس 1000 روپیہ دو بجلی بال دے بارے میں واپس آ گئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دیکھے نا جی، وہ رات کو گشت لگاتے ہیں، اور یہاں رات کو افغانستان کے پٹھان گشت لگاتے ہیں، کتنا فرق ہے؟ ہاں ساری رات گلیوں میں وہ افغانی پٹھان گھومتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں، کوئی بندہ نہیں انہیں پوچھنے والا۔ رات کو دیر سے گھر ڈر لگتا ہے، گلے ہی نہ پڑ جانا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگاتے ہیں، ایک گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی، پوچھا کیا بات ہے؟ دیکھا ایک عورت پانی، ہنڈیا میں پانی ہے، نیچے آگ جلا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو بلا رہی ہوں، روتے روتے سو جائیں گے، روتے روتے اللہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے، ساتھ ان کا ایک غلام تھا اسلم، جا کے جو وہاں کا بیت المال کا ذمہ دار تھا، دروازہ کھلوایا، سامان اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا۔ غلام کہنے لگا حضور میں اٹھا لیتا ہوں، فرمایا دن قیامت کے کون اٹھائے گا؟ یہ اٹھا لیں گے، یہ شمال شریف بھی اٹھا لے گا، جو پہلے مر کھپ گئے وہ بھی اٹھا لیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں تو عجیب گور گھنتا ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ جس کو چھیڑو وہی سوا سیر ہے، جس کو چھیڑو وہی سوا سیر ہے۔ جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
آگے کہنے لگا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. اور ہم کیسے عمل پوچھتے ہیں جو ہمیں اس ملک سے. وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو بددیانت حکمران ہے، دیانتدار حکمران کی کمی ہے بس. یہ بجلی کی جتنی فیکٹری ہیں، کوئی زرداری کی ہے، کوئی لغاری کی ہے، کوئی شباز شریف کی ہے، کوئی فلانے کی ہے، کوئی فلانے کی ہے، سب ان کا ہے. کمی ہے تو بددیانت حکمرانوں کے، بددیانت حکمران ہے، دیانتدار حکمرانوں کی کمی ہے، کوئی کمی نہیں اس ملک میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، آگے سوال کرتا ہے مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. اللہ اکبر، جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یار تسی حیران رہ جاؤ گے. شیئن، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا شیئن کا کیا معنی ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اور آنے والا صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آگے کہتا ہے ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو تسی چاہو. ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا. فرمایا نہیں نہیں، ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ کلا چاہے، یہ ہے شیئن. میرا بھی ایمان ہے تے تہاڈا بھی ایمان ہے، کائنات دے اوتے اللہ دی ذات دے بعد وہ عزت والی ہستی ہے تے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ارشاد فرماندے نے مینوں بھی اللہ دا شریک نہ بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ذات ہے جنہوں اللہ کہندے والا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تانوں راضی کراں گا. او ذات فرماندے نے مینوں بھی اللہ دا شریک. سوال کرتا ہے سوال کرنے والا کہ مینوں دسو جنت جان واسطے میں کی کراں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ذرہ برابر بھی اللہ نال شرک. وتقیم الصلاۃ، تے نماز چھڈنی. تہاڈی مہربانی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ان کوئی اٹھے نہ. تے نماز چھڈنی. کنیاں چیزاں ہو گئی، منٹ بھی 3-4 رہ گئے نے باقی. تسی میں انشاءاللہ جمعہ چھڑ دینا ٹائم نال، تسی نہیں صحیح ہو سکتے، تسی نہیں. تمہیں پتہ ہے اے جی تقریر ہے یہ کی سواب ہے. کئی انج کر کے دوڑ لائی ہوندی ہوں جماعت کھلوڑ والی. اس تقریر دے بدلے اللہ نے 4 فرضاں دی تھاں تے 2 فرض کر دیتے ہیں جن تسی گھر بہ کے ضائع کرتے ہو. ਆਪੇ ਰਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਰਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਰਲ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ. ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨੇ? 4. ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਦੇ. ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ. ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਉਧਰੋਂ ਬੁੱਢੀ ਵੇਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਬੁੱਢੀ ਵੇਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਬੁੱਢੀ ਵੇਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ. ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਭਲੀਏ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ. ਤਾਬਦੁੱਲਾਹ ਵਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿਹੀ ਸ਼ੈਅਨ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ اللہ دی عبادت کرنی تے اللہ نہ شرک. وَتُقِیمُ الصَّلَاۃ. دوسری چیز نماز نہیں چھڑنا. وَتُؤْتِ الزَّکَاۃ. تیسری چیز اللہ نے مال دیتے ہیں تے زکوٰۃ. کئی بندے سال پورا نہ زکوٰۃ گھر ہی رکھ دے. وہ لوڑ پہ کڈاں گے، جنوں لوڑ پہ آوے گا لین تے دے دیاں گے. یہ تیرا مال ہے، کہتے میں کچھ اور ہی لگا سکیں. تیرا مال ہے، حکم آ گیا کٹ دے کٹ دے. تو ذمہ دار ہے. گھر گھٹ کے رکھے ہی یہ تیریاں بیڑیاں جو بہ جائے گا. گھٹ کے رکھ کے بیٹھے ہیں، کٹ.
ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲ ਜੰਮੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਤਰੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ, ਕੱਢੀ ਨਾ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। वला तुशरिक भी शैअन, अल्लाह ना शिरक। नंबर 2, नमाज सुबह दी पढ़ लेने जी, सुबह दी पढ़ ली दी, फिर तो कई आते जी सुबह दी रह जाती, कई सवेरे दी पढ़ ली, कोई रह ही जाती, ठीक है। अगे जनाब ज़कात, ज़कात घुट के घर, हाँ घुट के घर नहीं रखनी। अगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ फरमाई है वतासिलुर रहीम। 3 चीज़ां बयान करके ना ते अगे हुण दरवाज़ा बंद किया है, वतासिलुर रहीम। फरमाया रिश्तेदारी जोड़नी है, तरोड़नी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बस एक गल, आप दे कोल एक बंदा आया अपने साथियों नूं नाल लैके आगे सवाल करता है, क्या आप दावा करते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बंदा सवाल करता है आगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाँ। कहते ने उस बंदे ने पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, कौन सा अमल अल्लाह ताला को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर। मैंने आपको बता दिया है कि मोमिन वो है जो रिश्तेदारी को कायम करे। दूसरा सवाल उसने किया, फिर वही बात आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी करना। फिर उसने तीसरा सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इंशाअल्लाह ये खुतबा चलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।